جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. نفسی بندے اور اس کے رب کے درمیان میں بڑا حجاب ہے. سمجھا رہی ارشاد باری تعالیٰ نا, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. نفسی بندے اور اس کے رب کے درمیان بڑا حجاب ہے. تو نفس سے واقفیت ہونے پر بندہ اللہ کے شکر میں لگ جاتا ہے, ظاہری شکر میں, اور باطن اللہ کی تعریف حمد و ثنا میں لگ جاتا ہے. سنو اور بڑھیا بات, تب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مخلوق کو شرعی احکام اور ممنوعات سے آگاہ کرتا ہے. جب اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی, اللہ کے ظاہری شکر میں لگ گیا, باطنی طور پر شکر میں لگ گیا, باطن حمد و ثنا میں لگ گیا, تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ان کا نائب بن کر کے مخلوق کو شرعی احکام اور ممنوعات سے آگاہ کرتا ہے. اولیاء اللہ نے سن کر عمل کیا, جبکہ عام لوگوں نے اول تو حق کو بات سنا ہی نہیں, اور جب مجبور سن بھی لیا تو عمل بالکل نہ کیا, بلکہ مذاق ہی اڑایا. ایسے نہیں, جبکہ اولیاء اللہ نے خلوص نیت سے عمل کیا, اس خلوص عمل نے انہیں اللہ کا قریب کر دیا. پھر انہیں وہ مقام حاصل ہوا کہ وہ دل کے کانوں سے اللہ کی باتیں بغیر کسی ذریعے کے سننے لگے. الہام و کشف کا اللہ نے انعام ان پر کر دیا, الہام اور کشف کا, کہ وہ یہ خالق کے حضور بیدار تھے, تو تیرا بھی جب دل صحیح ہو جائے گا نا, تو تو خلقت سے ہمیشہ غائب اور بے خبر رہ کر خالق سے باخبر ہو جائے گا. کوشش تو کر, اب پیچھے جا, وہ بات اللہ رحم کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو رستے دکھاتا ہے. شنیدہ کہ سنا ہوا بجے کے برابر کہاں ہوتا ہے, جاگنے والا سونے والا برابر کہاں ہوتے ہیں, نور اور ظلم برابر کہاں ہوتے ہیں, بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ کے دوست دشمن میں کتنا فرق ہے. اولیاء اللہ من دون اللہ بہت فرق ہے. اولیاء اللہ من دون اللہ, یہاں پہ لوگ مار کھا جاتے ہیں. اولیاء اللہ ہو رہے ہیں من دون اللہ. اللہ کے احکام اور سنت رسول پر تیرا عمل ہوگا, تب محفل میں بھی تو گوشہ نشین ہوگا. محفل میں بھی گوشہ نشین ہوگا جب ادھر تیری یار لگی ہوگی. تو ہاتھ کار والے دل یار والے, خلوت در انجمن, بیٹھا انجمن میں ہوگا لیکن ادھر ہوگا خلوت میں. کہ خلوت در انجمن, تیرے ہاتھ کار والے دل یار والے, تیرے باطن میں ہر وقت اللہ کا کرم اور فیض نازل ہوگا, اور تیرا باطن قلب پر ظاہر کرتا رہے گا. اوپر سے فیض لے کے باطن میں آئے گا, قلب میں ظاہر کرے گا, آگے اعضاء میں جائے گا, اور قلم نفس مطمئنہ پر اور نفس مطمئنہ زبان پر لائے گا, اور زبان سے مخلوق ظاہر کرتی رہے گی. جب نفس مطمئنہ ہو جائے اس پہ اعتراض نہ کرو. جس کا نفس مطمئنہ اس کا کبھی اعتراض نہ کرنا, اور نہ ہلاکت سے نہ بچو گے. وہ اللہ کے کیے پہ راضی, اللہ ان سے راضی. بتا دے سمجھ آ گئی. وہ اللہ کیے پہ راضی, اللہ ان سے راضی. آپ وہ راضی تو اللہ راضی. اللہ نفس مطمئنہ کو اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا نا. اللہ ہمیں تو نفس مارا نہیں سانے لینے تیرا, ہمیں تو لفظ لمامہ طرف نہیں جانے دے رہا کہ ہمیں ملامت ہی کر لے, برائی کرے اندر ملامت ہی ہو جائے, ہمارے ضمیر میں جوڑ ہی دے. کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں, لوگ یہ جپے ہوئے ہیں. مالک شام کو جوڑی جو دیتے ہیں, صبح آنکھیں شام کو کھول دیتے, دوسری صبح پھر جوڑ دیتے. نہیں کسی اب پیش رفت ہو رہی ہے ہمارے مال میں کوئی, یعنی ہمارا آج سے کل بہتر ہو رہا ہے بالحاظ اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باطنی لحاظ سے, یا قلبی لحاظ سے, یا نفس کی خواہشیں کم ہو رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں؟ بولو صحیح. اللہ وہ کیا کرے گا, اوپر لے گا باطن, ہر وقت اللہ کا کرم اور فیض نازل ہوگا, اور تیرا باطن سے قلب پر ظاہر کرتا رہے گا, اور قلب نفس مطمئنہ پر, نفس مطمئنہ زبان پر, اور زبان اسے مخلوق پر ظاہر کرتی رہے گی. بخشیر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کو بندہ گیا, ان کے جو حضرت مجھے بخار نہیں اترا, میرا بخار نہیں اترا, انہیں کل شریف پڑھا, پھونک مار دیا, بخار اتر گیا. 3 دفعہ پڑھا, 1 دفعہ پڑھا, 3 دفعہ پڑھا, پھونک مار دیا, دروشی پڑھ کے قبل کل شریف پڑھ پھونک مار دیا, اوپ گاؤں چلا گیا, اور سارے بخاروں کو بلا لیا کہ آؤ میں بخار کا دم کروں آپ کو. وہ پڑھنے لگا, 100 دفعہ پڑھا, پھر 200 دفعہ پڑھا, بخار کسی اترے نا, وہ بابا شاک پر چلا گیا. کہ نہیں بابا جی کل شریف 2 ہے گئے کہ کوئی ہے گئے.
انہوں نے کی مطلب انہوں نے تسی پڑھا تھا پھوک مارا تو ٹھیک ہو گیا تھا میں تو 100 دفعہ پڑھا پھر ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا قول شریف ایک ہی ہے زبان کا فرق ہوتا ہے ہماری زبانیں غیبتیں کرتی ہیں ہماری جھوٹ بولتی ہیں بہتان لگاتی ہیں ہم فریب کاری کی باتیں کرتی ہیں تو ان کی زبان حق کی بات کرتی ہماری بات نفس خشانے کی بات کرتی ہم تو سلام نہیں ملاتے بغیر مطلب کے جب تک دنیاوی غرض نہ ہو سلام نہیں ملاتے ہاں اللہ دنیا داری میں وفا کوئی نہیں ہے نہ دنیا میں وفا ہے نہ دنیا دار میں وفا نہیں دین میں وفا ہے دینداری میں وفا ہے اللہ رسول کی محبت میں وفا ہے طریقہ اسلام میں برکتیں ہیں باقی زندگی کے گزارنے سے دنیا میں آخرت کمانی ہے ہم رابانی تو نہیں اسلام میں ادھر آپ کے بڑے فرائض ہیں ادھر بڑے بہت فرائض ہیں کوئی نیکی کرنا مشکل تو کام تو نہیں ہے کسی بزرگ سے پوچھا کسی نے کسی سے پوچھا تو ان کا کبھی کوئی اللہ کا ولی دیکھا ہے کوئی آپ نے مولانا مودودی سے پوچھا مثال کے طور پہ یا اس کا نام نہ لو کسی نیک بزرگ سے پوچھا کسی انہوں نے کہا میں تو آج دیکھا ہے انہوں نے کہا کدھر انہوں نے کہا میں تو اسٹیشن پہ نماز آیا ہوں اترا ہوں ایک بندہ دیکھا نماز پڑھ رہا تھا ادھر گاڑی آنے والی تھی اور نماز میں لگا پرسکون سے تو میں کہ اس کا ظاہر کا تو بندہ چنگا لگ رہا ہے تو میں انتظار کیا اس کو میں نے سامان اٹھایا تو اس نے میں نے پوچھا تو نماز آ رہے پولیس سارے دوڑ رہے ہیں ٹرین کے انتظار میں تو نماز میں لگا ہوا ہے انہوں نے کہا میرے سے کس نے لینا ہے میرا یقین ہے کہ میرے سے مجھے مل کے رہے گا مل گیا کہ نہیں انتظار آپ نے کیا میں تو نہیں کیا یہ سمجھ آ جائے انسان کو وہ اسی پریشانی میں بچ جائے اللہ نے رزق لکھ دیا ہے اور روحوں کی پیدائش سے پہلے 8000 سال پہلے لکھ دیا ہماری پیدائش سے پہلے جسمانی رزق ہمارا 8000 سال پہلے لکھ دیا اور روحانی رزق 4000 سال پہلے لکھ دیا اللہ دنیا بغیر مانگے دے دیتا ہے نا طلب سے زیادہ دیتا ہے دین مانگے بغیر نہیں دیتا جن ہمارے روح میں کوشش کی کہہ رہے ہیں اللہ ان کو راستے دکھائیں گے اور فرعون کو موسیٰ بھیجا موسیٰ فرعون یعنی موسیٰ السلام کو فرعون کو بھیجا اس سے پوچھ کہ تو راست پہ آنا چاہتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے راست دکھا دوں مجھ سے پوچھ جا کے دیکھو یہ اس کی رائے لے یہ آپ طالب ہوتا ہے نا طلب کہتا ہے نا آپ گھر میں کوئی نہیں بیٹھنے دیتا بولو سی طلب لے کے آئے ہو نا اللہ اور قلب نفس زبان پر زبان مخلوق پر ظاہر کرتی ہے مخلوق مستفید اور مستفید ہوتی رہے گی مخلوق خدا اس سے مستفید اور مستفید ہوتی رہے گی اس کو دنیا کا فائدہ بھی ہوگا اور آخرت کا فائدہ بھی ہوگا اس کے دنیا کا کام سبریں گے اور نورانی صورت بھی بنے گی نورانی دل بھی بنے گا جب تک نفس قلب اور باطن کے تابع ہو کر ان کا خادم نہ بن جائے نفس کے مجاہدوں میں کمی نہ کرنا جب تک طریقہ بتا رہا ہوں جب تک نفس قلب اور باطن کا تابع ہو کر ان کا خادم نہ بن جائے نفس کے مجاہدوں میں کمی نہ کرنا حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر تم اولیاء اللہ کو دیکھو تو انہیں مجنون کہو اگر وہ اولیاء اللہ کا جنون مشہور ہے نا وہ یہ کہ طبعیاتوں نفسانی خواہشوں کے افعال کا ترک کر دینا اور لذتوں اور شہوتوں سے اندھا ہو جانا یہ نا اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے جس حالت میں تم ہو غافل زندگی گزار رہے ہو وہ کہیں گے یہ لوگ ایک پل بھی اللہ کے پر ایمان نہیں لائے لو حسن بصری یہ فرما رہے ہیں بلا سوچ تو صحیح کیا تیری خلوت جلوت صحیح ہے خلوت جلوت ہے خلوت اسے کہتے ہیں کہ انسان دلی اور باطنی طور پر سب چیزوں سے خالی ہو جائے خلوت اسے کہتے ہیں کہ انسان دلی اور باطنی طور پر سب چیزوں سے خالی ہو جائے اور تو دنیا اور آخرت ما سوا اللہ ہر ایک چیز سے دلی طور پر فارغ ہو جائے کہ اس میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہ رہے اسے خلوت کہتے ہیں نبیوں کا رسولوں کا اولیاء اللہ کا اور صالحین کا یہ طریقہ اور راستہ رہا ہے میرے نزدیک نیک کام کو حکم دینا برائی کے کاموں سے روکنا ان ہزار عابدوں سے افضل ہے جو تنہائی میں عبادت کرتے ہیں آپ سمجھ آئی نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا بہت بڑا کام ہے اس میں ہمت کرو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے
اور یہ بھی ضروری ہے کہ تیرا لازم ہے، بلکہ بہت ضروری ہے، لازم ہے کہ تیرا بولنا، کلام کرنا، تبلیغ کرنا صرف اللہ کے لیے ہو، ورنہ خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ جینا اللہ کی اطاعت میں ہو، ورنہ مر جانا اچھا ہے۔ عارف کا حال مومن کے برعکس ہے، مومن صاحب حال ہوتا ہے اور حال بدلتا رہتا ہے، عارف کا مقام ہوتا ہے، مقام ثابت رہتا ہے۔ ایمان والا اپنے نفس کی اصلاح کے لیے شیخ کامل سے افطار کرتا ہے، شیخ کامل سے ادب اور تعلیم سکھاتا ہے، اور بچپن سے لے کر مرنے تک وہ علم سیکھتا رہتا ہے، اور رسول پاک کی مبارک زندگی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتا ہے اور سنت پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ علم پر عمل کرنا اور اخلاص سے عمل کرنا اللہ کو پسند آتا ہے، تو اللہ اس علم کا وارث بنا دے گا۔ جو خاص علم ہے جسے وہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دے گا، وہ اس کو عطا کر دے گا، اور یہ اخلاص بھرا علم سے اللہ قریب اور قریب کر دے گا۔ مقرب تبھی بنتے ہیں، مقرب تبھی بنتے ہیں جو پہلے سے موجود علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچ ظاہر علم پہنچا، اس پہ عمل کرے گا، تو پھر اگلا علم دیا جائے گا نا۔ اللہ اوہو، اگر تو عمل کرے اور دیکھے تیرا دل حق سے قریب نہیں ہے اور تجھے عبادت میں اس کی حلاوت حاصل نہیں ہوتی، تو جان لے کہ تیرے عمل میں خلل ہے، اور یہ تیرا خلل جو حجاب بن گیا ہے۔ یہ خلل کیا ہے جو بن گیا؟ یہ تیرا نفاق ہے، تیری ریا ہے، خود پسندی ہے۔ خود پسندی ہے نا، خود ہی کی خلطوں میں گم رہا میں، خدا کے سامنے نہ ہو گیا میں، نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوہ یار قیامت میں تماشا بن گیا، یعنی اپنی خود ہی میں رہ گیا۔ ادھر عاجز بننا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ میرے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کا سچا بندہ بن کر ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہے۔